بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی جانب سے جو امریکہ میں ملاقاتوں کا سلسلہ اور وہاں پر جو اہم ترین خطابات کا سلسلہ جاری ہے، جنرل عاصم منیر نے پاکستانی قوم کو بہت بڑی خوشخبری سناتی ہے، اور خاص طور پر جو آئی ایس پی آر کی جانب سے اس کا جو رسپانس سامنے آیا ہے یا ان کی جانب سے جو پریس ریلیز جاری کی گئی ہے، اس کے اندر واضح طور پر بتا دیا گیا ہے کہ جنرل عاصم منیر امریکہ ایک کامیاب دورے پر گئے ہیں اور ان کی کامیابی کی خبر دیتی ہے، ان کی کامیابی کی نوید سناتی ہے۔ اور یہ راتوں رات اچانک سے جنرل عاصم منیر کی جانب سے جو نیا ایک خطاب سامنے آیا ہے اور نئی تصاویر سامنے آئی ہیں جنرل عاصم منیر کی مختلف ملاقاتوں کے حوالے سے، انویسٹرز کے ساتھ، کاروباری لوگوں کے ساتھ، سرمایہ کاروں کے ساتھ، اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ، اور اس سے بڑھ کر یہ جو اہم ترین عہدیدار، عسکری حکام اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے اہم ترین انتظامیہ کے لوگ، ان کے ساتھ جو ملاقاتوں کا احوال ہے وہ بہت اہم ترین ہے، اس کو آپ نے سمجھنا۔ دیکھیں، جنرل عاصم منیر بطور آرمی چیف یہ امریکہ کے پہلے دورے پر گئے ہیں۔ اس دورے کے دوران ابھی بھی ان کی جانب سے ملاقاتوں کا سلسلہ ایک ریاست سے دوسری ریاست میں جاری و ساری ہے، اور اس میں ملاقاتیں دن بدن ہوتی جا رہی ہیں، بڑھتی جا رہی ہیں، اور یہ ملاقاتیں آخر کار پاکستان کے لیے سود مند اور فائدہ مند ثابت ہو رہی ہیں، اور اس کے جو اثرات ہیں آنے والے دنوں میں تقریباً کوئی اگلے مہینے 2 مہینوں میں نظر آنا شروع ہو جانے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت آپ جتنا مرضی زور لگا لیں انویسٹمنٹ کے لیے، سرمایہ کاری کے لیے، اتنی دیر تک نہیں آ سکتی جتنی دیر تک یہاں پر انتخابات صاف اور شفاف نہیں ہو جاتے، ایک نئی حکومت برسر اقتدار نہیں آ جاتی، ایک نئی حکومت اس وقت الیکٹڈ حکومت، عوام کے منتخب حکومت نہیں آ جاتی، اتنی دیر تک یہاں پر پاکستان پر کوئی انویسٹمنٹ کرنے کو تیار نہیں ہوگا، اور یہاں پر کوئی اس حوالے سے سرمایہ کاری کرنے کو تیار نہیں ہوگا، اور کوئی ایگریمنٹ ٹریڈ کرنے کو تیار نہیں ہوگا۔ جنرل عاصم منیر کی جانب سے جو اہم ترین خطابات کیے گئے ہیں اس میں ایک چیز کو میک شور کیا گیا، اور اس چیز کی ضمانت اور گارنٹی دی گئی ہے کہ پاکستان کے اندر ایک تو یہ جو صاف اور شفاف انتخابات ہیں ان کو یقینی بنایا جانا ہے، اور دوسرا یہ کہ پاکستان میں ہر حال میں جو انتخابات ہیں ان کو کامیاب بنانے کے بعد الیکٹڈ گورنمنٹ کو، الیکٹڈ حکومت کو، یعنی کہ منتخب حکومت کو ہر حال میں سٹیبل لے کر چلنا ہے، سٹیبلٹی فراہم کرنی ہے، اور ان کو ہم نے ہر حال میں سپورٹ دینی ہے، ان کی تائید کرنی ہے، ان کی حمایت کرنی ہے، اور کسی صورت بھی ڈی ریل نہیں ہونے دینا۔ یہ آئینی قانونی طور پر اس چیز کا تقاضا بھی یہی ہے، اور اب انٹرنیشنل کمیونٹی کی جانب سے، انٹرنیشنل جو بین الاقوامی سفارتی اور عالمی طاقتیں ہیں، ان کی جانب سے ایک ہی ڈیمانڈ اور مطالبہ کیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اسٹیبلٹی کے لیے، سیاسی اسٹیبلٹی بہت ضروری ہے، معاشی اسٹیبلٹی کے لیے، یعنی کہ اکنامک اسٹیبلٹی کے لیے جو آپ کی سیاسی اسٹیبلٹی ہے بہت ضروری ہو چکی ہے، تو اس کو یقینی بنانا ہے۔ یہ اب جنرل عاصم منیر نے نہ صرف وہاں پر موجود انویسٹرز کو بتا دیا ہے، جس کی وجہ سے انویسٹرز وہاں پر بہت بڑی تیاری کر چکے ہیں پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے۔ دوسرا یہ کہ یہاں پر اب پورا پلان تیار کر لیا گیا ہے جنرل آصف غفور اور جو پاکستان کی ٹاپ ملٹری کمانڈ ہے ان کی جانب سے، پاکستان کے اندر انتخابات کے حوالے سے، پاکستان کے اندر سیکیورٹی پرووائڈ کرنے کے حوالے سے، اور پاکستان کے اندر جو دہشت گردی کے خلاف آپریشن کے حوالے سے، یہ اب اس کا پلان کر لیا گیا ہے، اور اس کو اب لے کر آگے جانا ہے، کیونکہ جو انسداد دہشت گردی کا آپریشن ہے اس کو فل فلیج لانچ کرنا، فل فلیج لے کر جانا ہے، اور اس کو روکنا نہیں، کیونکہ پاکستان میں جو ابھی حالیہ دنوں میں واقعات ہوئے ہیں وہ اس چیز کی نشاندہی کرتے ہیں کہ ابھی بھی اس طرح کے حالات و واقعات پیدا کیے جا سکتے ہیں تاکہ امن و امان کی صورتحال خراب کی جا سکے، یہاں پر مسائل پیدا کیے جا سکیں، یہاں پر جو
افراتفری ہے، بے چینی ہے، دہشت گردی ہے، اور یہ ماحول پیدا کر کے نہ صرف انتخابات کو ڈیلے کیا جائے یا ڈی ریل کیا جائے، یا کم از کم جو انتخابی عمل ہے اس کے اندر رکاوٹیں پیدا کی جائیں، یہ ابھی بھی اس طرح کے خدشات اور خطرات موجود ہیں۔ اسی وجہ سے بہت سارے اہم ترین رہنما، سیاسی قائدین، پارٹیوں کے لوگ، ان کو سیکیورٹی کی تھریٹس ہیں، ان کو اس حوالے سے تھریٹس، اور ان کے اوپر ابھی بھی اس طرح کی سیکیورٹی تھریٹس موجود ہیں کہ ان کو سیکیورٹی رکھنی پڑتی ہے، لینی پڑتی ہے، اور اس کے پیچھے وجوہات یہی ہے کہ بہت سارے جو اندرونی عناصر ہیں اور بیرونی دشمن طاقتیں ہیں وہ آج بھی پاکستان کو اپنے نشانے پر رکھے بیٹھے ہیں، اور یہی یہاں پر ایک کنٹینجنٹ پلان تیار کیا گیا ہے پاکستان کی ٹاپ ملٹری کمان کی جانب سے کہ ہر حال میں صاف اور شفاف انتخابات کو یقینی بنانا ہے۔ دیکھیں، یہی وہ وجہ تھی عمران خان جو کہتا تھا کہ پاکستان کے اندر طاقتور ایک مضبوط فوج کی ضرورت ہے، کیونکہ پاکستان کے اندر جو اندرونی اور بیرونی عناصر، جو پاکستان کے دشمن عناصر ہیں، ان کا خلا خمہ کرنے کے لیے، ان کو ختم کرنے کے لیے، ان کی گردنیں اتارنے کے لیے، ان کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے جو پاکستان کی فوج ہے وہ صحیح معنوں میں کردار ادا کرتی ہے اور کام کرتی ہے۔ اس کے علاوہ کسی کے اندر اتنی صلاحیت اور جرت اور ہمت نہیں ہے کہ وہ کام کر سکے اور اس حوالے سے اپنا کوئی کردار ادا کر سکے، یا پھر کوئی اس حوالے سے اپنی ذمہ داری پوری کر سکے۔ یہ صرف اور صرف پاک فوج، عظیم ترین فوج، اس کو کریڈٹ جاتا ہے جس نے نہ صرف انسداد دہشت گردی کے خلاف زبردست آپریشن کیا، کامیابیاں حاصل کی، غازی اور شہدا پیدا کیے، یہ پاک فوج کو کریڈٹ جاتا ہے۔ ابھی بھی جو امن و امان کی صورتحال خراب کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، اس کو ہر حال میں ناکام بنانا، اس کے لیے ایک پلان تیار کر لیا گیا، اور صاف اور شفاف الیکشن کی صورت میں پاکستان کے اندر ایک الیکٹڈ گورنمنٹ آنی ہے۔ اب انویسٹرز، جنرل عاصم منیر نے اس کو میک شور کیا کہ انٹرنیشنل انویسٹرز آئیں، اور یہاں پر جو لوکل کمانڈ ہے پاکستان کی ملٹری کمانڈ، انہوں نے میک شور کیا کہ امن و امان کی صورتحال قائم رکھ کے صاف اور شفاف انتخابات کو یقینی بنایا جائے۔ عمران خان کی رہائی کو یقینی بناتے ہوئے اس کی شرکت کو پاکستان کے اندر یقینی بنا کے اس پورے کے پورے الیکشن پروسیس کو کریڈیبل کیا جائے، اور اس کے اوپر کسی قسم کا اگر کوئی سوالیہ نشان پیدا ہوتا ہے، کوئی داغ دھبا لگتا ہے، اس کو ختم کر کے معاملات کو آگے بڑھا کے پاکستان میں خوشحالی اور ترقی لائی جائے۔